میں اپنے گھر میں سب سے بڑی اولاد تھی۔ ابا ایک سرکاری ملازم تھے۔ میرا ارادہ تھا کہ انٹر کے بعد کم از کم بی اے کر کے جاب کر لوں تاکہ ابا کا بوجھ کچھ کم ہو جائے، کیونکہ وہ پہلے ہی بہت سی ذمہ داریوں سے گھرے ہوئے تھے۔ وہ گھر کے بڑے بیٹے تھے، اسی لیے 3 پھوپھیوں کی شادی سے فراغت کے بعد ان کا نمبر آیا اور ان کی شادی کافی دیر سے ہوئی۔ میں یعنی سعدیہ ان کی پہلی اولاد تھی۔ سب سے چھوٹی ایک بہن تھی اور ایک بھائی تھا۔ میں کوئی بے مثال حسن کی مالک لڑکی نہیں تھی، بلکہ عام سے نقوش اور گندمی رنگت والی لڑکی تھی۔ امی نے میٹرک کی چھٹیوں میں مجھے گھرداری سکھا دی تھی۔ اس کے علاوہ میں سلائی کڑھائی بھی بہت اچھی طرح سے جانتی تھی، مگر موجودہ دور چونکہ مادہ پرستی کا دور ہے، لہٰذا لوگ سیرت سے زیادہ حسن پر مرتے ہیں۔ انہی دنوں ہمارے ایک جاننے والے کے ذریعے میرے لیے عاشر کا رشتہ آیا تھا۔ کوئی لمبی چوڑی فیملی نہیں تھی، بیوہ ماں، ایک بڑی بہن اور خود عاشر۔ وہ ایک پرائیویٹ ادارے میں ملازم تھے۔ تنخواہ ٹھیک ٹھاک تھی، بات کرنے کا طریقہ اچھا تھا اور وہ سب کو ایک مہذب اور شائستہ انسان لگے تھے۔ ابا اور امی ویسے تو مطمئن تھے، مگر بڑی غیر شادی شدہ بہن کی وجہ سے امی کچھ پریشان تھی۔ مگر رشتہ داروں کے سمجھانے پر کہ معقول رشتہ ہے، خواہ مخواہ کے خدشات کا شکار مت ہو۔ باپ کے انتقال کے بعد بہن نے گھریلو ذمہ داریوں پر بھائی کو تعلیم دلوانے کی خاطر شادی نہ کی ہو۔ وہ اپنا کماتی ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مناسب رشتے کے انتظار میں ہوں، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ گھر ان کا اپنا ہے۔ سعدیہ کرائے کے جھنجٹ سے بچ جائے گی۔ شریف لوگ ہیں، کوئی مطالبہ بھی سامنے نہیں رکھا ہے، ورنہ تو آج کل کے لوگ اپنے منہ سے جہیز مانگتے ہیں، بلکہ بہت سے تو ایسے بھی ہیں جو لسٹ پکڑا دیتے ہیں۔ مشورہ چونکہ معقول تھا، اسی لیے امی خاموش ہو گئیں۔ ویسے بھی وہ رشتہ کرانے والی بوا سے بہت مایوس ہو گئی تھیں۔ بالآخر سوچ بچار کے بعد عاشر کا رشتہ منظور ہو گیا اور گھر میں شادی کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ شادی کو 4-5 دن گزر چکے تھے۔ گھر میں سناٹا چھایا ہوا تھا۔ میں اپنے کمرے میں بیٹھی بور ہو رہی تھی۔ عاشر اپنے آفس جا چکے تھے، سائمہ آپی بھی جا چکی تھیں۔ میں اٹھ کر کمرے سے باہر آ گئی۔ اماں شاید کچن میں تھی، برتنوں کی آواز سے اندازہ لگا کر میں وہیں آ گئی۔ کیا کر رہی ہیں آپ اماں؟ میں نے محبت سے پوچھا۔ دیکھ نہیں رہی کیا؟ طنز مارا انداز تھا۔ وہ سنک پر کھڑی برتن دھو رہی تھیں۔ آپ بیٹھیے اماں، میں دھو لیتی ہوں۔ وہ جیسے یہی سننے کی منتظر تھیں۔ جھٹ برتن چھوڑ کر کچن میں بڑی کرسی پر کمر پکڑ کر بیٹھ گئیں۔ کل سے درد ہو رہا ہے، کام والی نہیں آئی آج، اس لیے خود ہی دھونے کھڑی ہو گئی۔ اب کام کی عادت بھی تو نہیں رہی۔ میں خاموشی سے ہاتھ چلاتے ہوئے ان کی باتوں کے جواب میں ہوں ہاں کرتی رہی۔ ابھی مزاج شناسائی نہیں ہوئی تھی۔ پھر اسی دن گھر کے تمام کاموں کی ذمہ داری مجھ پر آ پڑی اور ماسی کی شکل سرے سے غائب ہو چکی تھی۔ آپی اور عاشر کے جانے کے بعد میں اور اماں ہی رہ جاتے تھے گھر میں۔ اماں کام کرتی تو مجھے اچھا نہیں لگتا تھا کہ میں بیٹھی رہوں۔ مجھ سے کبھی کبھی کوئی ملنے آ جایا کرتا تھا، یا چھٹی کے روز میں خود عاشر کے ہمراہ جا کر سب سے ملاتی تھی۔ بظاہر تو سب کچھ ٹھیک ٹھاک تھا، مگر لگتا تھا کہیں کوئی گڑبڑ ہے، مگر سوچنے کے باوجود سمجھ میں نہیں آتا تھا۔ آپی تو پہلے دن سے ہی مجھ سے دور دور رہتی تھیں۔ اماں بھی کبھی کوئی ایسی بات کہہ دیتیں کہ بیٹھی میں اپنی غلطی یا کوتاہی کھوجتی رہتی، مگر سرا ہاتھ نہیں آتا تھا۔ اس روز اتوار تھا۔ عاشر کی فرمائش پر میں نے ان کی پسند کا ناشتہ بنایا۔ عاشر کمرے میں ٹی وی کھولے بیٹھے تھے۔ میں آپی کے اٹھنے کی منتظر تھی کہ وہ اٹھیں تو ناشتہ لگاؤں۔ اتنے میں اماں کہنے لگیں، بہو سائمہ تو نامعلوم کب اٹھے گی، مجھے بھوک لگ رہی ہے، تم مجھے ناشتہ دے دو۔ جی جی اماں۔ میں انہیں ناشتہ دے کر کمرے میں آ گئی تو عاشر بولے، کیا ہوا بھائی، آج ناشتہ نہیں ملے گا کیا؟ سب تیار ہے، وہ آپ ہی اٹھ جائیں۔ عاشر کا موڈ اس وقت بہت اچھا تھا۔ بولے، تم ایسا کرو، اپنا اور میرا ناشتہ یہیں کمرے میں لے آؤ، آپ ہی اٹھیں گی تو کر لیں گی، مجھے بھوک لگی ہے۔ تو میں نے ایسا ہی کیا۔ ابھی ہم نے پہلا نوالا ہی توڑا تھا کہ سائمہ آپی کی تیز آواز سنائی دی، اماں آپ نے کچھ زیادہ ہی سر پر چڑھا لیا ہے محترمہ کو، صرف چھٹی کا دن ہوتا ہے، اس میں بھی سب مل کر ایک دسترخوان پر ناشتہ نہیں کر سکتے کیا؟ اور آپ کیا اچھوت ہیں جو آپ کو یہاں علیحدہ ناشتہ دے دیا؟ ان کی آواز سن کر جہاں میں پریشان ہوئی، عاشر مجھ سے بھی زیادہ پریشان ہو گئے تھے۔ میں اپنی صفائیاں دے رہی تھی۔ امی نے خود ہی کہا تھا، عاشر اور میں تو آپ کا ہی انتظار کر رہے تھے، مگر عاشر نے تیزی سے میری بات کاٹی، چھوڑو یار، بس آئندہ خیال رکھنا، ابھی جا کر ان سے سوری کر لو۔ اور مجھے نہ چاہتے ہوئے بھی ان کی یہ بات ماننی پڑی۔
یہ بھی نہ کہہ سکی کہ میرا تو کوئی قصور نہیں تھا۔ اس واقعے کے بعد تو پھر یہ معمول بن گیا کہ آپی ذرا ذرا سی بات پر ناراض ہو جاتیں، رونے لگتیں اور اماں ان کا ساتھ دیتی تھیں۔ عجیب صورتحال تھی۔ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ میں دونوں کو کس طرح سے خوش کروں اور مطمئن رکھوں۔ ان کی باتیں سن کر پریشان ہو جاتی۔ تنہائی میں تو عاشر مجھ سے بہت محبت جتاتے تھے، مگر ماں بہن کے سامنے ان کا رویہ اجنبی ہو جاتا تھا۔ یہ بڑی تکلیف دہ صورتحال تھی میرے لیے۔ مجھے زبان کھولنے کی اجازت نہیں تھی اور وہ جو چاہتیں سناتیں، اور عاشر میرے حق میں ایک لفظ بھی نہیں کہتے تھے۔ شادی کو تقریباً 6 ماہ کا عرصہ گزر گیا تھا اور میری طبیعت بھی کچھ ٹھیک نہیں تھی۔ ایک روز عاشر کی کولیگ کی بیگم ملنے آ گئیں۔ ارے تم تو خود اتنی چھوٹی ہو، تمہیں بچوں کی اتنی جلدی ضرورت کیوں پیش آ گئی؟ ان کی بات سن کر میں شرما گئی۔ میں نہیں، دراصل عاشر کو بچے بہت پسند ہیں اور اماں کو بھی بہت ارمان ہے ان کی اولاد کا۔ اکلوتے ہیں نا، اس لیے مجھے یہی سمجھ آیا۔ اور اس وقت باتوں کے دوران یوں ہی سائمہ آپی کی شادی کا تذکرہ بھی آ گیا۔ میرے منہ سے ان کے رویوں کے متعلق ایک دو باتیں نکل گئیں جنہیں سن کر وہ بولیں، تم ان کی شادی کروا دو، خود ٹھیک ہو جائیں گی، مگر کوئی اچھا رشتہ ملے بھی تو نہ۔ اگر تم کہو تو میں کوشش کروں اس سلسلے میں۔ کیوں نہیں، ضرور۔ مگر نامعلوم آپی کو کس طرح اس بات کا علم ہو گیا، حالانکہ اس وقت گھر میں اماں کے علاوہ کوئی بھی نہیں تھا۔ اس دن آفس سے واپس آنے کے بعد وہ میرے کمرے میں داخل ہوئیں۔ تم نے کیا سوچ کر انہیں میرا رشتہ تلاش کرنے کو کہا ہے؟ میں لاوارث ہوں، کیا تمہارا دیا کھاتی ہوں؟ وہ چیخ رہی تھیں اور میں حسب معمول خاموش۔ عاشر آفس سے واپس آئے تو وہ بولیں، عاشر تم سمجھا لو اپنی بیوی کو۔ عاشر کے پوچھنے پر میں نے سچ بات بتا دی۔ یہ تو کوئی ایسی غلط بات نہیں کی سعدیہ نے۔ پہلی بار عاشر نے میری بات سے اتفاق کیا اور انہیں موقع مل گیا۔ اماں کافی اونچی آواز میں مسلسل رو رہی تھیں، یا اللہ، ایک ہی بیٹا تھا، وہ بھی آج میرا نہیں رہا۔ بیٹا کیا میں نے تجھے اسی دن کے لیے پالا تھا؟ بیوی کے آتے ہی تو نظریں پھیر لے۔ نہ بڑی بہن کی قربانیوں کا لحاظ رہا، نہ ماں کی پرواہ۔ ہم نے دن رات کا سکھ چین چھوڑ کر تجھے پروان چڑھایا، نہ دن دیکھا نہ رات۔ تیرے بابا کے انتقال کے بعد تو ہی تو میرا واحد سہارا تھا۔ سوچتی تھی تو جوان ہوگا تو سارے دکھ، ساری پریشانیاں خود ہی ختم ہو جائیں گی۔ وہ پھر منہ پر دوپٹہ ڈال کر رونے لگیں۔ آپی بھی ان کے ساتھ شروع ہو گئیں۔ عاشر گھبرائے بکھلائے کبھی اماں کی منت کر رہے تھے اور کبھی بہن کی۔ میرا وجود تو تمہاری بیوی کو نہ جانے کیوں ناگوار گزرتا ہے، جبکہ میری تنخواہ تمہاری تنخواہ سے زیادہ ہے۔ تمہارے آسرے پر نہیں پڑی ہوں میں، اس کو چین نہیں، اور تم نے تو شادی ہوتے ہی ہم سے نگاہیں پھیر لیں، اور میں حیران اور پریشان کھڑی تھی کہ اس موقع پر کیا کروں۔ تمام تر ہنگامہ میری سمجھ سے بالا تر تھا۔ عاشر اماں سے کہہ رہے تھے، اچھا اماں، آپ ناراض مت ہوں، مجھ سے غلطی ہو گئی، معاف کر دیں۔ مگر اماں پھر شروع ہو چکی تھیں، اے میرا بچہ، تجھے تو عقل ہی نہیں ہے، تو کانوں کا کچا ہے۔ بیوی نے جو کہہ دیا اس پر عمل کر ڈالا۔ ارے اماں صدقے، میں اپنے بچے سے کہاں ناراض ہو سکتی ہوں؟ اماں نے عاشر کے سر پر پیار سے ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ میں خاموشی سے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ نہ جانے ان کے ساتھ کیا مسئلہ ہے، کیا چاہتی ہیں یہ؟ جس طرح رو رو کر خود کو مظلوم ثابت کرنے کی کوشش کر رہی ہیں، وہ میری سمجھ سے باہر ہے۔ اب اسی دوران عاشر کی ملازمت ختم ہو گئی تھی۔ یہ میرے ناتواں وجود پر ایک اور ستم ہو گیا تھا۔ لاپرواہ تو پہلے ہی تھے وہ، مگر مجھے اندازہ نہیں تھا انہیں تو اپنی دنیا میں آنے والی اولاد کی بھی فکر نہیں تھی۔ گھر کا ماحول روز بروز بگڑتا جا رہا تھا۔ عاشر نوکری کی تلاش میں صبح گھر سے نکلتے اور شام گئے واپس آتے۔ ان کے پیچھے مجھ پر کیا گزرتی انہیں کوئی پرواہ نہیں تھی، جبکہ اماں اور آپی کا یہ عالم تھا، اب وہ میرے کھانے پینے تک پر نظر رکھتی تھیں۔ عاشر کو تو اپنے ساتھ کھانا کھلا لیتی تھی، مگر مجھے کوئی نہیں پوچھتا تھا۔ عاشر چپکے سے کمرے میں کچھ لاتے تو میں کھا لیتی، ورنہ اندر ہی اندر کڑتی رہتی تھی، جبکہ ڈاکٹر نے مجھے زیادہ خوراک لینے کو کہا تھا۔ اس دن مجھے بہت کمزوری ہو رہی تھی، چکر پر چکر آ رہے تھے، تمام گھر گندا پڑا ہوا تھا۔ اماں کتنی بار کمرے کا چکر لگا چکی تھیں کہ اٹھ کر صفائی وغیرہ کر لو، مگر میری ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ ان کے بار بار کہنے پر مجھے غصہ آ گیا تو میں بولی، اماں میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، مجھ سے اٹھا بھی نہیں جا رہا۔ میری بات سن کر بجائے یہ کہ وہ فکر مندی سے مجھے دیکھتی یا میری فکر کرتی،
انہوں نے بے نقد مجھے سنانی شروع کر دی۔ میں بے حس بنی بیڈ پر پڑی رہی، مگر آنسو انتہائی روانی سے آنکھوں سے بہہ رہے تھے۔ اس وقت میری قسمت کہ امی اور بھائی گھر میں داخل ہو گئے اور انہوں نے ان کی تمام باتیں سن لیں۔ وہ تیر جو وہ مجھ پر برسا رہی تھیں، شاید اتفاق سے دروازہ کھلا رہ گیا تھا۔ یہ سب دیکھ اور سن کر میری امی کو شدید دھچکا لگا۔ انہیں دیکھ کر اماں خاموش ہو گئیں۔ اماں نے میری حالت دیکھی تو ان سے رہا نہیں گیا اور وہ بول پڑیں، سعدیہ آپ کی بہو ہے، اس حالت میں اس کا زیادہ سے زیادہ خیال رکھنا آپ کا فرض ہے۔ مگر آپ تو کیسے خیال رکھیں بھائی، عاشر کی نوکری ختم ہو گئی ہے، آپ بھی تو نانی بننے والی ہیں، آپ کا بھی تو حق بنتا ہے، آپ لے جائیں اسے کچھ دنوں کے لیے اپنے ساتھ۔ انہوں نے لگی لپٹی رکھے بنا واضح الفاظ میں کہہ دیا۔ امی کو بھی غصہ آ گیا تھا۔ ایک لمحے کی دیر کیے بغیر مجھے اپنے ساتھ گھر لے گئیں۔ سب مجھے دیکھ کر حیران رہ گئے کہ یہ سعدیہ ہے۔ کمزوری کے باعث میں پیلی ہو رہی تھی۔ امی نے بھی ابا کو تمام سچائی بتا دی۔ انہیں بہت رنج ہوا۔ ساتھ ہی انہوں نے کہہ دیا کہ جب تک عاشر کو دوسری نوکری نہیں مل جائے، سعدیہ کو بھیجنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ امی نے میرے آرام اور خوراک کا بہت خیال رکھا تھا۔ کچھ ماہ بعد میں نے ایک کمزور سی بچی کو پیدا کیا۔ اس تمام عرصے میں عاشر یا ان کے گھر والوں نے ایک بار بھی مجھے گھر لے جانے کی کوشش نہیں کی تھی اور نہ ہی کوئی خرچ وغیرہ دیا تھا۔ عاشر اپنی ماں اور بہن کے زیر اثر تھے۔ میں بچی کی چھوٹی چھوٹی ضروریات کے لیے امی سے پیسے مانگتے شرمندگی محسوس کرتی۔ اسی لیے خود ہی ہاتھ پاؤں جوڑ کر میں نے سلائی کڑھائی کا کام شروع کر دیا، مگر چونکہ صحت خراب تھی اس لیے زیادہ محنت بھی نہیں کر سکتی تھی۔ مگر اب مجھے خود سے زیادہ اپنی بیٹی کی فکر تھی۔ وقت گزرتے دیر نہیں لگتی۔ اب تو حریم بھی 5 ماہ کی ہو گئی تھی۔ والدین کے گھر اتنا عرصہ مجھے رہتے دیکھ کر رشتہ دار بھی عجیب عجیب باتیں کرنے لگے اور سب کا کہنا تھا کہ عاشر سے 2 ٹوک بات کی جائے۔ وہ آخر چاہتا کیا ہے؟ اس بار جب عاشر آئے تو ابا تیار تھے۔ عاشر بیٹا، تم نے اب کیا سوچا ہے؟ ایسا کب تک چلے گا؟ کس بارے میں انکل؟ بھائی اپنی بیوی اور بچی کی ذمہ داری اٹھاؤ اور انہیں گھر لے جانے کے بارے میں سوچو۔ نوکری تلاش کر رہا ہوں انکل، جیسے ہی ملی انہیں لے جاؤں گا۔ تم کوئی چھوٹا موٹا کاروبار کیوں نہیں کر لیتے؟ اس کے لیے بھی سرمایہ درکار ہے انکل، جو میرے پاس نہیں۔ اچھا پھر ایسا کرو، میرے دوست کا سٹور ہے، اسے سیلز مین کی ضرورت ہے، 3-4 ہزار تنخواہ تو میرے خیال سے دے ہی دے گا۔ ابا کی یہ بات سن کر عاشر خاموش ہو گئے تھے، مگر اماں اور آپی دوسرے دن چلی آئیں۔ خوب ہنگامہ کیا۔ آپ نے کیا سمجھ کر میرے بیٹے کو سیلز مین بننے کو کہا؟ میرا ایک ہی بیٹا ہے، بہت نازوں سے پرورش کی ہے میں نے اس کی۔ ابا بولے، صرف آپ کا بیٹا نہیں بلکہ دنیا کی ہر ماں اپنے بیٹے کی بڑی نازوں سے پرورش کرتی ہے، مگر چونکہ وہ مرد ہے اور کمانے کی ذمہ داری اسی کی ہے۔ سب کے بیٹے محنت کرتے ہیں، اکیلا آپ کا بیٹا نہیں ہے۔ ابا کی بات سن کر وہ بھڑک گئیں۔ خوب جھگڑا کیا، میرے جیتے جی ایسا نہیں ہوگا، سمجھے آپ؟ بٹھا کر رکھیں اپنی بیٹی کو اپنے گھر، یہ کہہ کر وہ چلی گئیں۔ مجھے بہت غصہ آ رہا تھا ان کے ناجائز عمل پر۔ پھر وقت پڑ لگا کر اڑا اور میں نے جاننے والوں کے تواسط سے دعاؤں کی فیکٹری میں ملازمت کر لی۔ ساتھ ہی پرائیویٹ تعلیم کا سلسلہ بھی دوبارہ شروع ہو گیا۔ حریم دن میں امی کے پاس رہتی تھی۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ خود محنت کر کے اپنی بیٹی کو پال لوں گی اور تعلیم دلاؤں گی، نہ خود کسی پر بوجھ بنوں گی نہ حریم کو بننے دوں گی۔ عاشر کی طرف سے میں بالکل ہی مایوس ہو چکی تھی۔ امی ابا دن رات میرے لیے دعا کرتے تھے۔ پھر شاید کسی قبولیت کی گھڑی میں ان کی دعا قبول ہو گئی اور پھر ایک دن عاشر اچانک چلے آئے۔ بہت شرمندہ لگ رہے تھے۔ ابا سے بولے، میں سعدیہ اور اپنی بیٹی حریم کو لے جانا چاہتا ہوں۔ میں نے ایک کمرے کا گھر کرائے پر لے لیا ہے، ایک چھوٹی سی نوکری بھی مل گئی ہے، شام کو ایک کوچنگ میں پڑھاتا ہوں، اتنی آمدنی ہو گئی ہے کہ بیوی اور بیٹی کو رکھ سکوں۔ وہ اپنی بیٹی کو سینے سے چمٹائے وہ کہتے جا رہے تھے اور میں اس کایا پلٹنے پر حیران تھی۔ پھر میں والدین کی رضا سے خاموشی سے ان کے ساتھ چلی آئی۔ اس چھوٹے سے گھر میں عاشر نے میرے جہیز کا تمام سامان گھر سے لا کر سیٹ کر دیا تھا۔ میں نے عاشر کی اجازت سے جاب جاری رکھی تھی کہ جیسے ہی عاشر کو اچھی جاب ملی تو میں نوکری چھوڑ دوں گی۔ فیکٹری کی جاب چھوڑ کر پارٹ ٹائم اسکول جوائن کر لیا تھا، چونکہ اس دوران BA کر چکی تھی، سو سیلری بھی اچھی مل رہی تھی۔ حریم کو بھی اسی اسکول میں داخل کروا دیا تھا۔ زندگی میں ٹھہراؤ سا آ گیا تھا۔
اماں نے ہم سے تعلقات بالکل توڑ دیے تھے۔ عاشر کی کایا پلٹ جانے پر میں بہت خوش تھی، مگر یہ سب کیوں کر ہوا اس سے ناواقف تھی۔ عاشر سے کچھ بھی پوچھنے کی ہمت مجھ میں نہیں تھی، سو زبان کو چپ کر کے اپنی روٹین میں مصروف رہتی تھی۔ عاشر نے مجھے بتایا تھا کہ یہ سب انہوں نے اپنے دوست کے مشورے پر کیا ہے۔ وہ خود بے روزگاری اور مجھ سے اور اپنی معصوم بیٹی سے دور رہ کر عاجز آ چکے تھے۔ دوست کے مشورے پر گھر چھوڑ دیا تھا۔ اکلوتے بیٹے اور بھائی ہو، ماں بہن کب تک ناراض رہ سکیں گی، جبکہ تمہارے علاوہ ان کا کوئی دوسرا سہارا بھی نہیں۔ بیوی اور بیٹی کا آسرا بھی تم ہی ہو۔ انہوں نے اکلوتے ہونے کا پہلی بار فائدہ اٹھایا۔ ان کا خیال تھا ان سے دور رہ کر اماں کو ان کے دکھ کا اندازہ ضرور ہوگا۔ وہ کس طرح ان کی وجہ سے اپنی اولاد سے دور ہونے کا دکھ برداشت کر رہے تھے، ساتھ ہی بہتر نوکری کی کوشش بھی کر رہے تھے۔ ایک دن میں رات کا کھانا بنانے کی تیاری کر رہی تھی۔ حریم کو اپنے پاس بٹھا رکھا تھا اور عاشر کے آنے کا وقت ہو رہا تھا۔ میں اٹھ کر چائے بنانے لگی، اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے دیکھا عاشر کے ساتھ اماں کھڑی ہیں۔ میرے دل میں عجیب خدشات نے سر اٹھایا۔ اندر آنے کو نہیں کہو گی کیا؟ عاشر نے مجھے ٹوکا۔ میں نے راستہ دیتی ایک طرف ہٹ گئی۔ اتنا ناراض ہو اماں سے کہ سلام دعا بھی نہیں کیا؟ اماں کی میٹھی زبان سن کر میں حیران رہ گئی۔ سلام کر کے سر ان کے آگے جھکا دیا۔ وہ سر پر ہاتھ پھیر کر مجھے دعائیں دینے لگی۔ میں نے لے کر کمرے میں آ گئی۔ آپ بیٹھے اماں، میں چائے لے کر آتی ہوں۔ وہ مجھے خود سے لگائے آنسو بہا رہی تھیں۔ میں حیران اور پریشان انہیں دیکھ رہی تھی۔ اس طرح کیا دیکھ رہی ہو بیٹا؟ آپ کی دادو ہیں یہ کہہ کر میں رکی نہیں بلکہ کچن میں چلی آئی۔ معلوم نہیں اب کیوں آئی ہیں۔ میرا دل انجانے وہموں اور خدشات میں مبتلا ہو گیا تھا۔ چائے لے کر جب میں ان کے سامنے آئی تو انہوں نے محبت سے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ میں نے تمہارے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا، مگر پھر بھی میں تم سے معافی مانگتی ہوں بہو۔ میں ان کی بات سن کر چونکی۔ کیسی باتیں کر رہی ہیں اماں آپ؟ اور معافی کس بات کی بھلا؟ آپ میرے لیے میری ماں جیسی ہیں، اور مائیں تو غلطیوں پر بیٹیوں کو ڈانٹ ہی دیا کرتی ہیں۔ خود کو سنبھال کر میں نے مسکرا کر کہا، جیتی رہو، سدا سہاگن رہو۔ وہ میری بات سن کر مجھے دعائیں دینے لگیں۔ عاشر پھر تم کل آ رہے ہو نا بہو کے ساتھ گھر؟ اماں کیوں نہیں، آپ بے فکر رہیں۔ چائے پی کر وہ جانے کے لیے اٹھ گئیں۔ میں اماں کو چھوڑ کر آتا ہوں۔ وہ حریم کو گود میں لے کر ان کے ساتھ چلے گئے۔ میں الجھے ذہن کے ساتھ کچن میں آ گئی۔ کافی دیر بعد عاشر آئے تو خوشی ان کی آنکھوں اور چہرے سے جھلک رہی تھی۔ وہ کہنے لگے، ایک بہت بڑی خوشخبری ہے، آپی کے لیے رشتہ آیا ہے۔ کوئی فائدہ نہیں عاشر، آپ آپی کو جانتے ہیں، انہیں اپنے گریڈ کا بہت غرور ہے۔ پوری بات تو سنو۔ آپی کے معیار کے عین مطابق کسی کالج میں پروفیسر کے عہدے پر ہے۔ اپنے والد کی وفات کے بعد بہنوں کی ذمہ داریاں سر پر تھیں۔ 42 سال کے بعد اب وہ شادی کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے راستے میں آتے جاتے آپی کو دیکھ کر پسند کر لیا تھا، مگر چونکہ مجبور تھے اس لیے خاموش رہے۔ مگر اب ان کی آخری بہن کی شادی بھی طے ہو گئی ہے تو انہیں اپنا بھی خیال آیا۔ انہیں آپی کے بارے میں معلوم ہوا اماں ان کے لیے رشتہ تلاش کر رہی ہیں تو فوراً اپنی بڑی بہن کو رشتے کے لیے بھیج دیا۔ آپی کو پتہ چلا تو انہوں نے حسب معمول شور مچایا، مگر جب انہیں معلوم ہوا کہ موصوف کنوارے ہیں اور جاب بھی ٹھیک ٹھاک ہے تو وہ راضی ہو گئیں۔ کافی دنوں سے یہ سلسلہ چل رہا تھا، پھر اماں کی دعائیں قبول ہو گئیں اور یہ رشتہ دونوں فریقین کی رضا سے طے ہو گیا۔ میری جدائی اور گھر چھوڑنے کے فیصلے نے انہیں کافی حد تک سمجھا دیا ہے۔ میں نے تمام معلومات کروا لی ہے، کہیں کوئی خرابی نہیں ہے۔ 1 ماہ بعد ان کی شادی ہے۔ تم اپنا ضروری سامان پیک کر لینا، ہم کل چلیں گے۔ آپی کی شادی کے بعد اماں بالکل اکیلی ہو جائیں گی تو ہمیں ان کے ساتھ رہنا چاہیے، ان کی دعاؤں کے سائے میں، ماضی کی ہر بات بھلا کر۔ باقی سامان میں بعد میں لے آؤں گا۔ وہ پہلے ہی سب کچھ طے کر چکے تھے، مجھے بس اطلاع دی جا رہی تھی، مگر مجھے پھر بھی کوئی اعتراض نہیں تھا، بلکہ آپی کی شادی کے بارے میں سن کر میں خوش ہو رہی تھی۔ اور پھر یہاں ایک کمرے کے مکان میں تنہا زندگی گزارنا مجھے کب پسند تھا۔ دوسرے دن ہی اسکول سے واپسی پر عاشر نے مجھے گھر چھوڑ دیا۔ اماں مجھے دیکھ کر نہال ہو گئیں۔ آپی کے چہرے سے اندازہ ہو رہا تھا وہ بھی بہت خوش ہیں۔ اماں آپ نے سب کچھ طے کر لیا اور مجھے بتایا بھی نہیں، میں نے گلے لگتے ہوئے ان سے شکوہ کیا۔ بس بیٹا، یقین نہیں تھا کہ یہ کام اتنی آسانی سے ہو جائے گا۔ ویسے کل عاشر جا رہا ہے، تم بھی ساتھ چلی جانا، مل بھی لینا اور دیکھ بھی لینا۔ اتنی دیر میں سائمہ آپی آ گئیں۔ لو سعدیہ، جوس پیو، دھوپ سے آئی ہو، کھانا کھاؤ گی تم؟ انہوں نے اپنائیت سے کہا، اور ہاں، تم مجھے معاف کر دینا، ماضی میں ہوئی ہر بات اور ہر خطا کے لیے۔
ارے آپی، آپ کی شادی کی خوشی اتنی بڑی ہے کہ میں سب کچھ بھلا چکی ہوں۔ دوسرے دن میں عاشر کے ساتھ احسان بھائی کے گھر گئے تو آپی کی قسمت پر رشک آ رہا تھا۔ وہ آپی کے ہم عمر ہی لگ رہے تھے۔ خود کو انہوں نے آپی کی طرح فٹ رکھا تھا۔ میں تو کوئی بوڑھا انسان سمجھ رہی تھی، مگر اتنی شاندار پرسنالٹی، گھر بھی بہت شاندار تھا۔ گھر آ کر میں نے آپی کو مبارکباد دی۔ 2 دن بعد عاشر سارا سامان لے آئے اور آپی نے میرے ساتھ مل کر تمام سامان سیٹ کروانے میں میری مدد کی تھی، کیونکہ وقت بہت کم تھا، ہمیں ان کی شادی کی شاپنگ بھی کرنی تھی۔ میں نے آپی کی جہیز کی ہر چیز اپنی پسند سے خریدی اور ان کے لیے بہترین چیزوں کا انتخاب کیا۔ پھر ٹھیک 1 مہینے بعد ان کی شادی ہو گئی اور وہ پیا دے سدھار گئیں۔ عاشر بہت خوش تھے کہ نہ صرف ان کا گھر آباد ہو گیا بلکہ بہن بھی اپنے گھر کی ہو گئی۔ انہوں نے بر وقت اپنی قوت فیصلہ سے کام لیا تھا۔ اب اللہ نے چاہا تو ہماری حریم کا بھی آنے والا وقت بہت اچھا ہوگا، کیونکہ اماں کی دعائیں ہمیشہ ہمارے سر پر ہیں۔ میں ماضی کے تمام ناگوار اور دکھ بھرے لمحات فراموش کر چکی ہوں۔